وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 13واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے آگے ہونا چاہیے، نہیں وہ ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں آپ کا اور ان کا، بوکر صاحب کا نمبر بھی چاہیے بعد میں لکھ مائک تو صحیح کر دو، ٹھیک نہیں صحیح نہیں ابھی صحیح بس ٹھیک ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات مبارکہ میں جو موضوع بیان ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کہ جب یوسف علیہ السلام نے شہنشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کی اور جو شخص خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا اس نے شاہ مصر کو جا کر وہ تعبیر بتلائی، تو جب اس نے پوچھا کہ یہ تعبیر کہاں سے معلوم کی تو اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلایا، تو اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کے آؤ، میں ان کا مقرب خاص اور مشیر خاص مقرر کروں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے اپنے بادشاہ سے جا کے کہو کہ ان عورتوں سے وہ یہ معاملہ کلیئر کروائے کہ انہوں نے جو سازش کی تھی وہ کیا تھی، تاکہ حق بات واضح ہو جائے۔ تو پھر بادشاہ نے ان کو جمع کیا، ان خواتین کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور ان میں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی، اور ان سے پوچھا تو سب نے وہاں یہ اعتراف کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں دیکھی۔ تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، یہ ہے حقیقت کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اس بات کا بھی اعتراف جرم کیا کہ میں نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن وہ سچے ہیں، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہم پھر ایک مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر لیں کہ تاکہ اگلا جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ عزیز مصر نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کیا تھا اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ کسی بھائی کوئی بیان کرے گا کہ وہ خواب کیا تھا اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں۔ 7 گائم روٹی تھی، خشک ہیں اور 7 سبز ہیں۔ اس سے مراد کیا تھا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، 7 سال پہلے خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور پھر وہ خوشحالی کا سال ہوگا۔ اب یہ تعبیر اس نے جب سنی اور پھر عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، ان خواتین نے بھی خود اعتراف کر لیا۔ تو اب اگلا جملہ جو ہے نا، اس سے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ قول کس کا ہے؟ کل چونکہ وقت تھوڑا تھا تو اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا ایک قول کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے کہ
کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا، شرط لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک عزیز مصر ان عورتوں سے صفائی نہ لے لے. یہ اس لیے کہا تھا لیعلم، تاکہ عزیز مصر جان لے، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے، امراۃ العزیز کا ہے، اور اس قول کو جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن تیمیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قول کہ یہ بات عزیز مصر کی بیوی نے کہی تھی اقوی و انسب، یہ زیادہ قوی ہے اور سیاق قصہ کے زیادہ لائق ہے. کس طرح یہ جو بات کہی، اور اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اگلا قول ہے. اس نے یہ کہا، عزیز مصر کی بیوی نے وہاں اعتراف کیا کہ میں نے اس لیے یہ سارا آج اس بات کا اقرار کیا ہے تاکہ یہ قول دوسرا قول جو بیان کر رہا ہوں نا، تو اس کے ساتھ ملتا جلتا اگلا قول، تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے اگر کرنے کی بھی کوشش کی تو میں نے کوئی ایسا جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی سازشیں کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتی. تو پہلا قول اس کے مطابق کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. یہاں یہ دونوں قول ہیں. آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی قول کی بنیاد پر ہی اگلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں اقوال کی بنیاد پر. وما ابرئ نفسی، وما ابرئ، برا یبری کا معنی ہوتا ہے بری قرار دینا. اور میں نہیں، اگر ہم اس سے یہ مراد لیں جس طرح کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے، اور اس قول کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ یہ قول سیاق قصہ کے ساتھ زیادہ لگا کھاتا ہے، تو یہ ہم ترجمہ اس طرح کریں گے کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتی، میں نے کوشش تو کی اپنی طرف سے، میں نے ان کو ورغلانے کی، بہکانے کی، اس لیے کہ یہ نفس کے اندر، انسانی نفس کے اندر یہ فطری تقاضا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کو برائی پر ابھارنے والا ہے، برانگیختہ کرنے والا ہے. ان النفس، بے شک نفس یعنی انسانی نفس، یہ لامارۃ، یہ لام تاکید کے لیے ہے، امارہ میں نے حکم دینے والا، یہ حکم دینے والا بہت زیادہ، تو اس کا معنی برانگیختہ کرنے والا، یہ ابھارنے والا ہے، بالسوء، برائی کے ساتھ، یہ برائی پر برانگیختہ کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کے قصور کا اعتراف بھی کر لیا، اور ساتھ یوسف علیہ السلام کی برات کی طرف اشارہ بھی کر دیا، الا ما رحم ربی. تو اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے کہ سوائے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس سے بچا لیا، اس طرح اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ قول کہ پچھلے سیاق قصہ کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی میں اپنے آپ کو بری اور پاک صاف قرار نہیں دیتی، اس لیے کہ نفس انسانی اس کو برائی پر برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، سوائے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو. تو گویا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی برات کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور اپنے قصور کا بھی اعتراف کر لیا. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اگر یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو تو اس کے مطابق ہم یہ ترجمہ کریں گے، اور اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام تواضع، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق تھی، اور اللہ نے میری حفاظت کی کہ میں ان کے داؤ پیچ سے بچ گیا، ان کے دام فریب میں آنے سے بچ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و کرم تھا. تو گویا کہ انہوں نے یہ درس دیا ہمیں تمام لوگوں کو کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا اونچا ہوں، اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دے
اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے تواضع اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ صرف وہی بچ سکتا ہے، اور ساتھ یہ الفاظ جو کہے الا ما رحمہ، تو یہ شکرانے کے طور پر کہے کہ نفس انسان کو، ان النفس، بے شک نفس انسان کو، لامارہ، ابھارنے والا ہے، بالسوء، حکم دینے والا ہے برائی کا، یعنی برائی پر برانگیختہ کرنے والا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا اور بچا لیا۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے نفس انسانی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، 3 کوالٹیز بیان کی ہیں، جن کی پہلی صورت یہ ہے کہ نفس امارہ، یہ عام انسانوں کا نفس ہے کہ جہالت کی بنیاد پر، جن پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور دین اور شریعت کے احکام کو نہیں جانتے، جیسے جی میں آتا ہے اور کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، ایسا نفس جو انسان کو برائی پر برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایسا نفس ہو اس کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے انسان کی کہ انسان برائی کرے اور اس کو احساس تک نہ ہو، انسان گناہ کرے تو اس کو احساس تک نہ ہو، گناہ کرتا جائے، جو چیز اس کے من میں آئے وہ کرتا جائے، وہ خیال ہی نہ کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اس کا شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، جس کا ایسا نفس ہو اس کو فوری طور پر اصلاح کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو برائیوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا نفس ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا سورہ قیامہ کے اندر، وہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ ایسا نفس جس پر جہالت نہیں بلکہ علم کا، معلومات کا غلبہ ہے، اس کے پاس دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں۔ جب ایسے شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، تو اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جو پہلا نفس ہے جو امارہ بالسوء ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کر کے پرواہ بھی نہیں کرتا بلکہ اتراتا رہتا ہے، اور یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے، بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی یہ ہوتی ہے البر حسن الخلق، تمام اچھے اخلاق، مومن کے تمام اچھے اخلاق، تمام اچھی عادات جن کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا ومل اسم، اسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جو کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹکا ہو اور آپ کو یہ بات نہ پسند ہو کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، آپ یہ چاہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپ چھپ کے کریں، اور جب کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں کھٹکا ہو کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، تو آپ نے فرمایا وہ گناہ ہے۔ تو ایسے جس کا ضمیر اس کو ملامت کر دیتا ہے غلطی ہو جانے کے بعد، تو یہ عامت المسلمین کا نفس ہے، یہ عامت المسلمین کا نفس ہے کہ ان سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں لیکن ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو اس میں پھر بھی خیر ہے، اس میں پھر بھی خیر ہے۔ تیسرا نفس جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے 30ویں پارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس سب سے اعلیٰ اونچا درجے کا نفس ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اپنے اعمال پر، نیکیوں پر مطمئن ہوتا ہے، اور ایسے نفس کو ہی کیا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو فرمایا جب یوسف علیہ السلام کا وہ معاملہ کلیئر ہو، اب اس وقت کیا یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام سامنے اس وقت نہیں تھے، یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں تھے، یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں تھے، انہوں نے جیل سے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ پہلے یہ معاملہ کلیئر کرو،
اس معاملے کی تحقیق کرو۔ اس کے بعد تو جب انہوں نے اقرار کر لیا، یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچا دی گئی، یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچا دی گئی کہ ان عورتوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اور انہوں نے صاف مجمع عام میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ آپ کے اندر انہوں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی کوتاہی نہیں دیکھی، اور یہ آپ پر جھوٹا الزام تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اب ان کو لے کر آؤ۔ قال الملک، شاہ مصر نے کہا، قال الملک اتونی بہی، اتونی بہی کا معنی ان کو میرے پاس لاؤ، ان کو میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ اب جب ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ آپ کو کلین چٹ مل چکی ہے، انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ کس لیے؟ استخلصہ لنفسی، میں ان کو خالص کر لوں اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، یعنی میں ان کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لوں، میں ان کو اپنا مقرب بنا لوں، ان سے امور سلطنت میں مشورے لوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا اور آپ آئے عزیز مصر کے پاس، جب عزیز مصر کے پاس آئے تو اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی یوسف علیہ السلام کی، اللہ رب العزت اس گفتگو کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے یا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا، بس جب انہوں نے کلام کیا اس سے، قال، تو عزیز مصر نے کہا یوسف علیہ السلام کو، انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن، یعنی آج کے دن سے آپ لدینا، ہمارے ہاں، مکین، بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، امین، اور ہمارے بڑے رازدان ہیں، اور امور سلطنت کے امین ہیں، آپ قابل اعتماد ہیں، آپ بڑے اونچے مرتبے والے اور میرے قابل اعتماد ساتھی ہیں، یہ اس نے عزیز مصر نے کہا۔ جب اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کو اونچا مرتبہ دینے والے ہیں اور امور سلطنت میں آپ پر اعتماد کرنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو یعنی ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ ہمارے لیے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جان چکے ہیں اور صورتحال سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں، لیکن میں فری میں بیٹھ کر کھانے والا نہیں ہوں، میں محنت کروں گا اس سلطنت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر ہم آپ کو اپنا وزیر بنا لیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر امور سلطنت میں سے مجھے کوئی آپ ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں تو پھر میرا یہ مشورہ ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، انتظام کرنے والا بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، سلطنت کے امور کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور علیم، اور اس امور خزانے کے امور کو جاننے والا بھی ہوں، اس کو بہتر طریقے سے چلانے کا مجھے تجربہ بھی ہے، میرے پاس علم بھی ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ علماء نے اس آیت کے تحت بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ امارت یا عہدہ طلب کرے، عہدہ طلب کرنا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب کسی صحابی نے کہا کہ مجھے آپ فلاں جگہ عامل مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا جو عہدے کا مطالبہ کرے ہم اس کو نہیں دیتے۔ ہاں، عہدے کا مطالبہ کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں مطالبہ کیا؟ تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص، دیانتدار شخص، رعایا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری کا جذبہ رکھنے والا، یہ سمجھتا ہو کہ ملک میں خزانے میں بڑی خرد برد ہو رہی ہے، ملکی نظام درم برہم ہو کے رہ گیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اب اس کو اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے ایسے موقع پر، لازمی طور پر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، لوٹ مار کے لیے نہیں، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے نہیں، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے۔
اسی لیے یوسف، اور پھر جو اس کے اندر خوبی اللہ نے عطا کی ہو اس کو ایسے موقع پر اظہار کرنے، ویسے اپنی تعریف آپ کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن ایسے موقع پر اپنا تعارف کروانے میں کہ میری صلاحیت کیا ہے، میری تعلیم کیا ہے، میری قابلیت کیا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور امور سلطنت کو یا امور خزانہ کو بہتر جاننے والا ہوں۔ تیسری بات جو یہاں معلوم ہوئی کہ جو بھی کسی ملک کا کسی منصب پر فائز ہوتا ہے اور بالخصوص خزانے کے امور پر اس کو مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دو قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ حفیظن، وہ خزانے کی حفاظت بھی کرے، کہیں غلط استعمال نہ ہونے دے، اس میں خرد برد نہ ہونے دے، ناجائز کہیں اس کو ضائع نہ ہونے دے، اور دوسرا اس فن کا ماہر بھی ہو، ان معاملات کو اچھی طرح چلانے والا بھی ہو۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا کہ کسی بھی ملک کے اندر دو چیزیں کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک امن و امان اور دوسرا معاشی استحکام۔ امن و امان قائم ہونا اور معاشی طور پر لوگوں کا خوشحال ہونا، یہ جس ملک کے اندر بھی دو نعمتیں ہیں وہاں لوگ بڑے آرام سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے آج امام صاحب نے جو پہلی رکعت میں سورت تلاوت کی ہے نا، تو وہاں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے لیے اپنے دو انعامات کا ذکر کیا خصوصی طور پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مکے والوں کو تو چاہیے اپنے اس رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کی روزی کا انتظام کیا، ان کی معیشت کو بہتر بنایا اور ان کو امن دیا، خوف سے ان کو محفوظ کیا۔ تو یہ دو چیزیں، اس لیے یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جب تک اس ملک کے خزانے میں اصلاح نہیں ہوتی، مفسرین نے لکھا کہ اس دور میں بھی جو لوگ تھے وہ خزانے میں بہت خرد برد کر رہے تھے، جو وزیر تھے، جو امور سلطنت چلانے والے تھے۔ عزیز مصر کے شاہ مصر کے علم میں بھی نہیں تھا۔ عزیز مصر تو مصر کا گورنر تھا، جو شاہ مصر تھا اس کا نام میں نے ذکر کیا کہ ولید ابن ریان، کہ اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ یہ اندر کھاتے ہی اپنی تجوریاں بھر رہے تھے اور خزانہ خالی کر دیا تھا، اور یہ صورتحال بہت بگڑی ہوئی تھی، معاشی طور پر لوگ بہت کمزور تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی اصلاح کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ ایسی صورت ہو تو جو بندہ یہ اصلاح کر سکتا ہو اس کے لیے عہدہ طلب کرنا یا اس کا مطالبہ کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا؟ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے مزید تو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی اور آپ کو یہ سارا اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اب یوسف علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مکنا اقتدار بخشا، ہم نے اقتدار بخشا یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ یہ اقتدار کا معنی کیا تھا؟ یہاں بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام ایک کافر حکمران اس کے وزیر کے طور پر وہاں کام کرتے تھے یا کیا مسئلہ تھا؟ اب وہ پیچھے جو میں نے خواب کا واقعہ سنایا نا، ذرا اس کو ذہن میں لائیں تو منظر واضح ہو جائے گا۔ ہوا اس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے باہر لایا گیا تو عزیز مصر کو جو خواب آیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر کی تھی، تو یہ معاملہ جو تھا اس نے ٹوٹلی طور پر یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک میں آئندہ قحط سالی کے علاج کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک مجھے فل اختیار نہ دیے جائیں، کلی اختیار نہ دیے جائیں۔ تو عزیز مصر نے ان کو کلی اختیارات دے دیے تھے، عزیز مصر نے ان کو کلی اختیارات دے دیے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار بخشا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت وہ عزیز مصر کہاں تھا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس دوران عزیز مصر فوت ہو گیا تھا۔ اس دوران عزیز مصر جس کی بیوی تھی امراۃ العزیز جس کا ذکر ہے، وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہاں مفسرین چھیڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر جس کو زلیخا کے نام سے یاد کرتے ہیں زیادہ تر مفسرین، میں نے کہا تھا کہ یہ نام کسی صحیح حدیث میں یا اسرائیلی صحیح روایات کے اندر بھی نہیں پایا جاتا زلیخا، بلکہ قرآن نے اس کو امراۃ العزیز کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا اس لیے اس کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ یہ مفروضہ اور یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔
جن پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان مفسرین پر کہ اس وقت وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، یوسف علیہ السلام تو ابھی جوان تھے، تو پھر ایک اور اس پہ وہ ایک بات بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ زلیخا کو دوبارہ جوان کیا گیا، حالانکہ یہ سارے مفروضے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا جو ایک ضابطہ ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات تو آپ اچھی طرح جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی اور بہکانے کے لیے پوری کوشش کی، اور قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے پختہ ارادہ کیا تھا ایک غلط کاری کا عزیز مصر کی بیوی نے، تو لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، اللہ رب العزت کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عصمت پر داغ نہیں آنے دیا۔ تو یہ عورت پھر اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اس نے اعتراف جرم بھی کیا، کہنے لگی انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو بہکایا تھا، لیکن یوسف پاک باز نکلے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو جس عورت کے اندر ایسی اخلاقی برائی ہو وہ کسی نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی، وہ کسی نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ آپ میری بات کو توجہ سے نوٹ کریں، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر، آپ اگر ساتھی تھوڑا سا توجہ کریں تو سورہ نور نکال لیں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جائے۔ اور یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا اور الزام لگایا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اماں جان کی برات خود آسمانوں سے نازل کی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ بیان کیا جس میں ہمیشہ کے لیے قاعدہ بھی بیان ہو گیا۔ یہ سورت نور کی آیت نمبر 26 آیت نمبر 26، سورہ نور کی آیت نمبر 26 نکالیں۔ ہاں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ضابطہ ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون اور خبیث مرد للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین اور پاک باز عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ جو میرے پاک اور طیب لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے پاک اور طیب عورتوں کا، خواتین کا، بیویوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ جس طرح میرے نبی پاک ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجیت کے لیے جن امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا انتخاب کیا وہ بھی طیبات ہیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی طیب تھے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی طیب و طاہر تھے، پاک باز تھے، عفت مآب تھے۔ تو ان کا ایسی عورت کے ساتھ نکاح ہونا عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، اور نہ ایسے تکلفات کی ضرورت ہے۔ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا، اس میں کیا اولاد ہوئی تھی، اس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا کہ یوسف علیہ السلام کی شادی کہاں پہ ہوئی تھی اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اولادیں عطا کی تھیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسی طرح زمین میں اقتدار بخشا، یتبوأ منها حیث یشاء، زمین میں وہ جاتے جہاں چاہتے وہاں جاتے، یعنی پوری سلطنت جو تھی اس وقت مصر کی، وہ اس کا کلی اختیار شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اس کو پہنچاتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کا دنیا میں بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام مشاکل سے ضرور گزرے، امتحانات سے ضرور گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا، ہم نے ان کو زمین میں اختیار بخشا، بھائیوں نے ان کو راستے سے ہٹانا چاہا، ان کو مارنا چاہا، لیکن ہم نے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر ہم نے ان کو اقتدار بخشا اور عزت بخشی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر و ثواب، آخرت کا انعام جو اللہ دے گا، خیرٌ بہت بہتر ہے،
لیکن کن کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ منظر اب ذہن میں لائیے کہ یوسف علیہ السلام، بھئی سارے ساتھیوں کے لیے آج پارا ہمارا کل ختم ہوا ہے تو ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اپنا حصہ لے کر جائیں۔ ہاں جی، تو عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے تو یہ پہلے 7 سال جو تھے یہ خوشحالی کے سال تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں خوب کاشتکاری کروائی، گندم اگوائی، اور پھر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا کہ بھئی گندم سرکاری خزانے میں جمع کرو یا اپنے گھروں میں بھی رکھو، تو صرف اتنی گندم کے دانے ان کے سٹوں سے نکالو جتنے آپ استعمال کر لیں، اور باقی جو جمع شدہ سٹور شدہ گندم ہے وہ اگر سٹوں میں رہے گی تو اس کو دیمک نہیں لگے گی، وہ خراب نہیں ہوگی، اس کا رنگ سیاہ نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو حفاظتی تدبیر بتائی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کا بڑے پورے مصر کے اندر اس کا اہتمام کیا، انتظام کیا۔ یہ 7 سال جب گزر گئے تو یوسف علیہ السلام کو اقتدار میں آئے ہوئے 7 سال گزر چکے، 8واں سال شروع ہوا تو قید سالی شروع ہو گئی۔ اب 8ویں سال میں قید سالی جب شروع ہوئی تو غلہ ہر جگہ جہاں تھوڑا بہت جو تھا بڑے مہنگے داموں فروخت ہوتا تھا۔ مصر کے اندر چونکہ 7 سال میں عزیز مصر کے خواب کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر کی تھی اس کے مطابق یہ پورا انتظام کیا گیا تھا، اب لوگوں کو سستا اور مناسب داموں میں غلہ ملتا تھا تو مصر سے ملتا تھا۔ یہ قحط اتنا پھیل گیا حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے کنعان، یہ سارا جو تھی دنیا اس وقت قحط کی لپیٹ میں آ گئی۔ اب ان کو بھی پتہ چلا کہ مصر کے اندر غلہ ملتا ہے اور کہیں سے غلہ میسر نہیں آتا، تو غربت تھی گھر میں، تو تھوڑے بہت جو ان کے پاس پیسے اور پونجی میسر آئی وہ ساتھ لے کر یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ غلہ لینے کے لیے وہاں سے مصر آئے، اونٹوں پہ سوار ہو کر مصر آئے۔ اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اخوہ اخن کی جمع ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور فَدَخَلُوا پس داخل ہوئے ان پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے تو سب کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ منکرون، وہ ان کا انکار کرنے والے تھے، یعنی ان کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تو سب کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ کیوں نہیں پہچان سکے؟ اب یہاں بھی مفسرین نے اور بہت لوگوں نے بڑی کہانیاں گڑھی، اس لیے کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ اس کی شعائیں نکلتی تھی، سامنے دیکھنے والا جو تھا وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے۔ یہ بالکل من گھڑت ایک کہانی ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت حسن دیا تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے رخ انور کی طرف نظر جما کے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، جو ہمت نہیں پڑتی تھی، لیکن آپ نے کبھی نقاب نہیں ڈالا تھا۔ پھر کیوں نہیں انہوں نے پہچانا؟ اس لیے نہیں پہچانا، اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران ہوں گے، بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، انہوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ اور کتنا عرصہ گزر چکا تھا اس وقت، کتنا عرصہ گزر چکا تھا، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جیل تک آنے باہر نکلنے تک 7 سال اور 7 سال قید سالی کے 37 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی اور گھر سے نکلے ہوئے تقریباً یہ 20 سال کا عرصہ اس وقت گزر چکا تھا گھر سے آئے ہوئے، اس لیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، درخواست کرنے کے لیے آئے تھے، بادشاہ کی خدمت میں کھڑے تھے، اس لیے نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ادب کے ساتھ نظریں جھکا کے کھڑے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہاں ہم یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران ہوں گے، اور دوسرا وہ سائل بن کر آئے تھے، اس لیے نظریں جھکا کے کھڑے تھے، نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور ریکویسٹ کر رہے تھے کہ عزیز مصر ہمیں غلہ چاہیے، ہمارے فاقے ہیں ہمارے علاقوں میں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
یوسف علیہ السلام نے اس وقت سسٹم بنایا تھا کہ جتنے لوگ آئیں وہ آ کر اب درخواست دیں اور ان کو ہر شخص کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا، ایک اونٹ کا بار جو ہے نا ایک شخص کو دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے وہاں جا کر درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ کتنے افراد ہو گھر میں، انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ دوسرا ہمارا جی ایک چھوٹا بھائی ہے وہ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اس وقت تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ سفر میں باپ کو تو ہم مجبور نہیں کرتے کہ آپ کے باپ بہت بوڑھے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو ساتھ ضرور لانا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ جھوٹ نہیں بولا تھا، جھوٹ تو نہیں بولا تھا۔ اگر لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا، اگر نہیں لاؤ گے تو اگلے سال غلہ نہیں ملے گا اگر پھر آئے دوبارہ آپ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جہاز کا معنی تجہیز، سامان تیار کیا، جب ان کے لیے غلہ تیار کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندے جو تھے وہ غلہ بھرنے والے بوریوں کے اندر اور ان کو سی کر تیار کرنے والے ان کو حکم دیا کہ ان کے لیے ایک ایک اونٹ کا غلہ تیار کر دیجئے، ساتھ ان کے باپ کا بھی اور ان کے باقی جو افراد ہیں ان کا بھی دے دیجئے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کو تیار کر دیا اور ان کے سارے اسباب مہیا کر دیے، ان کے سامان کو تیار کر دیا، قال، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے کہا ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، میرے پاس لانا اپنے اس بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، یعنی جو کہتے ہو نا کہ ہمارا ایک بھائی ہے لیکن وہ ہمارا باپ شریک ہے، تو اس کو بھی آئندہ لے کر آنا۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے انی اوفی الکیل، کہ میں بوریاں بھر بھر کے غلہ دیتا ہوں، میں پورے کا پورا ناپ کر تمہیں غلہ دیتا ہوں، وانا خیر المنذرین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، بہترین میزبانی کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں اکرام کیا، تمہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا، تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور غلہ بھی پورے کا پورا دیتا ہوں۔ تو آپ لیکن یاد رکھو ایک میری بات، اب تو ہم نے دے دیا آپ کو جتنا آپ نے مانگا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہ لائے، جس کو کہتے ہو کہ ہمارا باپ شریک ایک بھائی ہے وہ گھر میں ہے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر یہاں میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ یہ ان کو وارننگ بھی دے دی کہ اپنے اس بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو پھر تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگے عزیز انصر بات یہ ہے کہ ہمارا باپ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، وہ مانیں گے نہیں، ہمارے والد گرامی مانیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مانیں گے تو پھر نہ آنا۔ کہنے لگے غلے کی تو ضرورت پڑے گی، لیکن قالو، کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، سنراود عنہ اباہ، ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اعتماد، نراود کا معنی ہوتا ہے بہکانا، ہم ذرا ترجمہ اس کا وہ نہیں کر، ہم اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے اباہ، اس کے باپ کو، کس کے؟ بنیامین کے باپ کو، نسبت اس لیے اس طرف کی کہ شاید اس کے دل میں یہ رحم آ جائے کہ چلو نہ بھی لا سکے، تو کہنے لگے ہم اس بھائی کے باپ کو یعنی اپنے والد گرامی کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ایسا کر لیں گے، ایسا ہم کر لیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا، جس کا ترجمہ کہ ہم ایسا کر لیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ یوسف کی مرتبہ بھی تو ہم لے گئے تھے نا ابا جان کو قائل کر کے، تو اس دفعہ بھی ہم ایسے ہی کوئی کریں گے ان کے ساتھ، تو ان کو وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا کر لیں گے۔ یہاں پہ آیت نمبر 61 تک ہم قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بابت اپنے باپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، کرنے والے ہیں اور کریں گے۔ یہاں تک ہم آج کا ترجمہ ختم کرتے ہیں آیت نمبر 61 پر، اور باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے، اس کے بعد آپ کا پروگرام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ ہاں جی، یہ بٹ صاحب نے ایک پیج بنایا ہے، بٹ صاحب اس کا بتائیں نا آپ۔ درس قرآن خیتان، درس قرآن خیتان یوٹیوب پہ، جی جی، انہوں نے ہیں فیس بک پہ بھی ہے درس قرآن خیتان، تو اس میں جو ہمارا یہ درس ہے نا پورا ریکارڈ ہو کر یہ اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ، تو ساتھی اس کو سنیں بھی دوبارہ گھر جا کر جو سننا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور دوسرا آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ اسی طرح خطبہ